توڑ کر دینے تو پھر امریکہ جڑا سی کہ زیادہ دیر تک اس حکومت کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پھر ایک سیکیورٹی نو دلیل بنا کے پھر اس حکومت نو جڑا سی کہ چلتا کرنے ضرور کوشش کریں گے۔ جی جنرل صاحب، میں پہلے بھی میں کہہ رہا تھا، بہت سال پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کلیش آف سیولائزیشن شروع ہو چکا ہے۔ وہ ہنٹنگٹن کی بک اگر آپ پڑھیں، اور اس نے ریزنز دیے ہوئے ہیں، اور اس وقت تو لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کلیش آف سیولائزیشن، مسلمان ورسس کرسچنز یا جیوز یا نہیں، لیکن ایستا ایستا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی کچھ اسی پاسے جا رہے ہیں، اسی پاسے جا رہے ہیں، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان ان ساری چیزوں سے الگ نہیں رہ سکتا، اور امریکہ کبھی یہ نہیں چاہے گا۔ آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کی حکومت ادھر آ جائے تو امریکہ کو قابل قبول ہوگی؟ اخوان المسلمین اسی طرح ہے نا۔ آپ نے ٹرکی کی مثال دی، ٹرکی ڈیفرنٹ ہے۔ ٹرکی میں اس وقت جو ان کی اسلامک پارٹی ہے وہ ماڈریٹ اسلامک پارٹی ہے، وہ مطلب اتنی لمبی وہ داڑیاں رکھ کے یعنی وہ وہابی فقہ کو بلانگ نہیں کرتے، ماڈریٹ ہے، اسکارف ٹھیک ہے، عورتوں نے پہن لیا، سب کچھ کر لیا، بٹ وہ باقی آدھے یورپین ہیں اور آدھے مسلمان۔ نہیں جنرل صاحب دیکھیے میں قطع کلام معاف، مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے جو امیجز دیکھے ہیں مصری عوام کے باہر جو پلے کارڈ لے کے دیکھے، تو مجھے ان میں سے کوئی ایک ایسا نعرہ لکھا ہوا بتا دے جس پہ انہوں نے امریکہ کو گالی دی ہو۔ ہمارے یہاں 50 لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے 30 لوگوں نے کتبے اٹھائے ہوتے ہیں امریکہ کو گالی دے رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہ پھر جو امریکی رہن گے نا، وہ ویسٹرن رہن گے، میرے دلی تے کوئی نہ آئی۔ نہیں یہ گل نہیں ہے۔ دیکھو تسی جیسے کہ جمہوری قوت جڑی ہے وہ دیکھیں نا، اس قسم کی ایجپٹ کی جو ایتھوس ہے وہ عوامی سطح کے اوپر بھی ان کے اندر اس قسم کا ویرولنٹ اینٹی امریکنزم نہیں ہے جو کہ ہمارے ہاں جو مذہبی قوتیں جس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ میں نے اس لیے آپ کو مسلم برادرہڈ کی مثال دی، تو مسلم برادرہڈ کی پالیٹکس جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی نہیں ہے جس قسم کے ہمارے یہاں یا مذہبی جماعتوں کی ہے۔ وہ کہنا ہے کہ ایڈی ہارڈ لائنر نہیں، اینی ایکسٹریمزم دی آبی نہیں، ماڈریٹ لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ریلیجس پارٹیز بھی ایک ہی ہے، اخوان المسلمین۔ یہاں پہ تو آپ کی ریلیجس پارٹیز پتہ نہیں 5 6 7 8 9 10 شیعہ بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ لشکر جنگوی بھی ہے، پھر طالبان بھی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے امریکہ کبھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ادھر، میں نے تو ایک مثال دی تھی نا جماعت اسلامی کی، لیٹس سے کہ یہاں پہ ریلیجس کولیشن کی ایک گورنمنٹ آ جائے، امریکہ کمفرٹیبل فیل کرے گا؟ جبکہ وہ افغانستان میں پھنسا ہوا ہے، آلریڈی وہ پچھتا رہے ہیں اور معافیاں مانگ چکے ہیں جو ایکشن انہوں نے عراق میں لیا تھا۔ جنرل صاحب لیکن ہماری مذہبی جماعتوں کو عوامی سطح پہ وہ پذیرائی حاصل ہی نہیں ہے جو کہ مسلم برادرہڈ کو وہاں پہ موجود ہے۔ یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرنس ہوئی ہے نا۔ آپ پچھلے الیکشن کی تاریخ کو سامنے تو الیکشن سامنے آئے گا تو اخوان المسلمین دی جو پتہ چلے گا نا۔ نہیں حضور، میں آپ کے کریکشن چاہوں گا، لوکل لیول کے اوپر، میونسپل لیول کے اوپر جہاں جب کبھی بھی اخوان المسلمین نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا وہ میسے ووٹ لے کے جیتا ہے۔ نیشنل پالیٹکس کے اندر ان کو سپریس کیا گیا ہے، لیکن لوکل سطح پہ جہاں کے بھی انقلاب ہوئے ہیں انہوں نے بڑی کی دیکھ رہے ہو تسی کمنگ ڈیز مسج اخوان المسلمین دیکھ رہے ہو؟ گل کر میں کوئی آپ کو ڈیفینیٹ آنسر اس کا نہیں دے سکتا ہوں، بیکاز پھر مجھے نہیں پتا کہ وہاں پاور پلے کیا ہو رہا ہے انسائڈ ایجپٹ، مصر میں، اور وہ پاور پلے نیچرلی امریکہ کی بیس پہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں وہ اخوان المسلمین کو آنا دینا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ شاید آنے دیں ان کو، اور وہ شاید اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے حکومت بھی بنانے دیں اور الیکشن بھی جتانے دیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ہو۔ آخری میرا موقع میں تھوڑے کو آفتاب صاحب پوچھوں گا کہ عرب لیگ ہمیشہ زبانی کلامی کوئی ایکٹیو تنظیم نظر نہیں آئی، یہ سوچ دیکھتے ہو کہ عرب لیگ تے بھی کوئی اثرات ہون گے؟ جی نہیں، میرا خیال ہے عرب لیگ دا کی رول ہوئے گا یہ دیش؟ جی نہیں، میرا خیال ہے عرب لیگ دا کوئی خاص رول نہیں ہوگا۔ میں صرف یہ کہنا چاہنا تھا کہ ساڈیاں مذہبی جماعتیں پارلیمنٹری سسٹم انہوں نے امریکہ نال بہت رابطے نے۔ اگر فضل الرحمان صاحب جا کے امریکہ دی سفیر نو کہہ سکتے ہیں مینوں پرائم منسٹر بنا دے، تو تسی سمجھ سکتے ہو کہ ایک دفعہ تسی اگر پارلیمنٹری سسٹم وچ آ جاؤ۔ قاضی حسین صاحب احمد صاحب جب میں فارن آفس امریکہ جاندے سن انٹریکٹ کرتے سن، بہت اچھا انٹریکٹ کرتے سن، پاکستان کا کیس بہت اچھا لڑتے سن اتنے جا کے۔ اس واسطے ایک باری اگر ایک جماعت جی آ جائے سیاسی میدان سے، پاویں تھوڑے ووٹ ہون زیادہ ہون، وہ ہمیشہ
कोशिश कर दी है कि वड्डी सारी हुकूमत नाल अपना राबता रखे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रिफत साहब, जनरल साहब तोड़ा भी और आफ्ताब सैयद साहब भी। नाजरीन, मेहमाना की गुफ्तगू तुसी उन्हां दी ज़बानी सुन ली। वैसे ने कोई सबक लेना चाहिए। अगर मिस्र च इनकलाब आया और खूनी इनकलाब नहीं, उन्होंने अगर 18-20 दिन मुजाहरे किए ने तो तुसी देखे कि ना कोई तबाही फैली है ना कोई खून बहा। असी समझते हैं कि असी अगर अमरीका साडा इतादी या असी अमरीका दे इतादी हैं तो फिर सानू अपनी कमजोरियां दूर करनी पैणगियां। दुनिया के जिस भी खिते च देखो ताकतवर ने हमेशा कमजोर नू दबाया है। और पाकिस्तान क्यों कमजोर है? इकतसादी तौर पर कमजोर है, नजरियाती तौर पर कमजोर है, मजहबी क्या वजूहात ने कि असी फिर भी उन्होंने मरूने मिन्नत। जिस तरह के सामने गल नजर आई कि उस मिस्र के इनकलाब का पाकिस्तान से किसी हद तक इंपैक्ट जरूर होएगा, मीडिया है और लोग उन्होंने रोजाना देखते रहने, लेकिन चूंकि इतने फिर भी जमहूरीयत कायम है और उत्थे एक सियासी घुटन सी पिछले 30 साल तो, इस वास्ते पाकिस्तान और मिस्र दे इस इनकलाब नू असी नहीं मिला सकते कि ये रात होंगे। लेकिन उस खित्ता-ए अरब और उस जड़ा अफ्रीकी वो रियासत और वो ममालिक जिन्हां दे विच ऐसे भी अमरीयत है और जिथे आवाज़ नू बुलंद बोलन तो मना करता जाता है, गला कुट दिता जाता है, मैं समझना उन्हां वास्ते एक अच्छा शगुन है कि वो इस इनकलाब तो सीखन और अपने हकूक वास्ते सामने आन। नाल प्रोग्राम का वेला मुक गया। निसार हुसैन नू इजाजत दिओ।